الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی نبی الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی اول الصبح اللہ الذی من نفقت احدیہ وأولا شمشینا اشرقت بالسماوات الازلیہ نذیر العوام الانسانیہ وبشیر الخلائق الفانیہ اسلم ما فی الوجود ونقطۃ دائرۃ الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد لا سیما لا یحسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت امه حیدر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ماشاءاللہ مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس کے نتیجے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی تھکن یہ مسلسل اشارے کر رہی ہے کہ کوئی طویل گفتگو کا کوئی نہ موقع ہے نہ کوئی محل ہے، لیکن انسان جب ممبر پر آتا ہے تو کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ وصول ہے اور کچھ حق ہے مجلس کا کہ بیان کیا جائے۔ براہ سوال بیان کرنے والا بیان کر کے اتر جائے، سننے والا خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھا ہے تو کوئی کہاں تک سنا پائے گا۔ لیکن بھائی میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ یہی مجمع ہے جو مستقل چاند رات سے سن رہا ہے، یہی مجمع ہے جو سن رہا ہے، یہی مجمع ہے جو تعریفیں بھی کر رہا ہے، داد بھی دے رہا ہے، گریہ بھی کر رہا ہے۔ یہاں کوئی 1000-2000 کی آبادی نہیں ہے کہ مجمع بدلتا رہے، خطیب بھلے ہی وہی رہے، لیکن مجمع بھی بیچارہ وہی مجمع، پڑھنے والے وہی لوگ، تو آخر انسان کے ذہن پر تھکن تو آ ہی جائے گی۔ یہ تو یقین مانیے کہ کربلا کے غم میں وہ جاذبیت ہے کہ انسان 1400 برس سے مسلسل سنے جا رہا ہے لیکن تھکن کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں جی حضور، آپ اس جملے پر مجھے یہی امید تھی کہ اتنی خاموش داد ملے گی۔ اب جب اتنی خاموش داد ملے گی تو بس اسی طرح کی خاموش مجلس ہوگی۔ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والا۔ دیکھیے عشرہ اختتام کی منزل سے منتقل ہو رہا ہے اور میری مجلس کے اعتبار سے یہ محرم کی 8 کی یہ پہلی مجلس جو ہے یہ عشرے کی میری آخری مجلس ہے۔ تو جو بچے ہوئے معروضات، جو بچے ہوئے نتیجے، جو بچی ہوئی گزارشات سب تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ گوش گزار ضرور ہوں گی۔ اچھا، اس علاقے میں جو حضرات بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بس سننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو بھائی دیکھیے، خطیب محنت کرتا ہے تو وہ امید بھی لگائے رکھتا ہے، اگر سنیے اور بات اچھی لگے تو یہاں سے بھی داد کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والا۔ دیکھیں، ترجمہ کی کوئی درکار نہیں ہے، ساری گزارشات، سارے معروضات اللہ کے دین کے لیے
ہی ہوتی رہیں اور اسی سے تمام گوشے نکلتے رہے اور گفتگو ایک منزل پہ جاتی رہی، اور اللہ نے یہ کہا بھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، سلوات جب لوگ پڑھتے ہیں تو میں مستقل دیکھتا ہوں یہاں سے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بغل والا پڑھ رہا ہے تو ہمارے حصے کا بھی کام چل جائے۔ ارے جو پڑھے گا ثواب اس کو ملے گا عزیزان گرامی۔ ثواب کے لیے یہ سلوات ایک ایسی شے ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ پڑوسی تو زور سے پڑھ ہی رہا ہے، ہم تو چھپے رہ جائیں گے تو کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے جتنی طاقت سے پڑھے، آپ بھی پڑھیں گے تبھی ثواب پائیں گے۔ یہ جانیے کہ ایک بار مل جل کے سب حضرات صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو مثال کے طور پر کہ اللہ کو تو دین پسند ہے ہی ہے اور اس نے کہا بھی، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ مہمانداری کا زبردست، میزبانی کا زبردست ماحول چل رہا ہے، اور غالباً بعد از مجلس ہر مجلس ہی میں جو مخصوص انداز میں ہے، تبرک کم لوگ لے رہے ہیں اور تناول زیادہ فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب گئے، میں کسی کی کیوں مثال دوں، میں اپنی ہی مثال دوں۔ بیچارے نے بلایا مجھے پڑھوانے کے لیے اور بہترین انتظام کیا، اور تمام میوے، رقے، معجنات، بہترین غذا، طرح طرح کے بسکٹ اور شاندار 4-5 طرح کی دال موٹ، خاص طور سے انڈے، یہ سب کا بہترین انتظام کیا۔ اور میں گیا اور ہم نے کہا کہ بھائی مجھ کو تو بس کھجور پسند ہے۔ یہ آداب تہذیب دسترخوان نہیں ہے۔ آپ کو جو پسند ہے اسے نوش کر لیجئے، لیکن کسی کا دل تو نہ توڑیے۔ اس نے سارا اہتمام آپ ہی کے لیے کیا ہے، بھائی توجہ کرتے رہیے گا، سارا اہتمام آپ ہی کے لیے کیا ہے تو اس کا دل تو نہ توڑیے۔ بھائی آپ کو جو پسند ہے آپ اٹھائیے، نوش کر لیجئے، بس کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ اگر کوئی کہے گا ہمیں تو بس کھجور پسند ہے، تو پھر یہ باقی اتنا بڑا انتظام۔ میں بات کچھ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے بھائی اتنی بڑی کائنات بنائی، اور کائنات میں 4 مذاہب تو بالکل بھیجے ہی ہیں، تو 4 مذہب بھیجے، 4 دین بھیجے، اور کہہ رہا ہے کہ بس اسلام پسند ہے۔ اچھا، بھیجے ہوئے 4 دین اسی کے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کسی اور کے ہیں۔ بھائی میں اگر انداز استعمال کروں اپنے بڑے بھائی کا تو ایسا تو ہے نہیں کہ توریت کسی اور کی کتاب ہے، زبور کسی اور کی کتاب ہے، انجیل کسی اور کی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی وہ بھی خدائی کی کتاب ہے، اس میں بھی خدا ہی کے دین کی بات کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی وہ الگ مذہب ہے۔ اب یہودیوں کا مذہب، مجوسیوں کا مذہب، عیسائیوں کا مذہب، اور دین اسلام بھیجا اسی نے ہے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے نے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی اور ان کے زمانے میں جو خدائی کا دعویٰ کرتا رہا فرعون، توجہ کا طالب ہوں، یہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہودیوں کا مذہب جو ہے فرعون کا ہے چاہے نمرود کا ہے، نہیں، وہ بھی مذہب بھیجا ہوا خدائی کا ہے، کتاب خدائی کی ہے۔ عزیزان گرامی میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن پسند اس نے اسلام کو کیا۔ نتیجے پر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کا وجود وجد میں آئے گا، لیکن اگر آنکھیں بھلے ہی بند ہو، کان کھلے رہیں گے تو آواز آپ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ عزیزان گرامی بس سوئیے گا نہیں، چند منٹ کی زحمت ہے، ایک نتیجہ، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا۔ تو یہ بھی مذہب جو دین بھیجا اس نے، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، عیسائیوں کا، یہ بھی اللہ ہی کا بھیجا ہوا دین تھا، اور جب بھیجا ہوا دین تھا تو پسند صرف اسلام کو ہی کیا اس نے۔
کیوں کیا؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی تدبر کیا آپ نے؟ کبھی فکر کیا آپ نے؟ کبھی اس طرف غور کرنے کی زحمت گوارا کی کہ آخر اس نے اسلام ہی کو کیوں پسند کیا؟ بھائی یہ سوال تو ہے نا، سوال پہ تو آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھ دے کہ آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو کیوں ماننے والے ہیں؟ دلیل میں آپ کہیں گے اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم دین اسلام مانتے ہیں۔ تو اتنے سے کام تو چلے گا نہیں، دلیل چاہیے اللہ کو کیوں پسند ہے دین۔ اب دیکھیں پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی ذکر کے خلق کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے واہ واہ کی وجہ سے یہ ذکر باقی ہے، آپ واہ واہ کریں چاہے نہ کریں، یہ ذکر جس نے خلق کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی خوشی کا اظہار ایک الگ چیز ہے عزیزان گرامی، کائنات کے اختیار میں اس ذکر کی حفاظت ہوتی، اب میں جملے عرض کر رہا ہوں، ذکر کی حفاظت ہوتی تو یہ ذکر ختم ہو چکا ہوتا، یہ ذکر ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اس کی ذمہ داری خدا نے لے لی ہے، کہا ہے کہ ہم نے خلق کیا تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی 4 ذکر ہے، اب یہ سب ذکر ہی ذکر ہے، خیبر بھی ذکر ہے، خندق بھی ذکر ہے، احد بھی ذکر ہے، تمام جنگیں بھی ہیں، بیر العلم بھی ذکر ہے، تاریخ اسلام کے تمام واقعات ذکر ہی ذکر ہیں، یہ سب ذکر ہی ہے، لیکن رجسٹرڈ، مستند اور خدا کی نظر میں جو ذکر ہے وہ 4 ہے۔ پہلے ذکر کا نام ہے توریت، اب جاگیے، دوسرے ذکر کا نام ہے زبور، تیسرے ذکر کا نام ہے انجیل، چوتھے ذکر کا نام ہے قرآن۔ اب آپ کا وجود وجد میں آئے گا، نتیجے کے قریب ہوں کہ کیوں دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ سنیے گا، ایک بحث ہے، ایک گفتگو ہے، ایک میری محنت ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو توریت سنیے عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے تو ذکر 4 اور توریت اللہ کی کتاب اس نے بھیجا۔ اب جب میں نے تاریخ پڑھی تو 4,500 توریت کو منسوخ ہونے سے پہلے اس کے حافظ تھے۔ خدا نے 4,500 حافظوں کو بھروسہ نہیں کیا، اسے منسوخ کرنا تھا، اس نے منسوخ کر دیا۔ اور چیخ کے جملے کروں گا تبھی واہ واہ ہوگا تو میں چیختا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 4,500 توریت کے حافظ تھے منسوخ ہونے سے پہلے، لیکن توریت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب بات زبور کی آئی، زبور کے 6,400 حافظ موجود تھے منسوخ ہونے سے پہلے، لیکن خدا نے زبور کو بھی منسوخ کر دیا۔ انجیل کے 67,000 حافظ تھے منسوخ۔ دیکھیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزوں، ممبر سے ان جملوں کو ادا کرنے کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں، رات میں کتابوں کی ورق گردانی ہوتی ہے، تب اس منزل پہ انسان جا کے ممبر سے خطاب کرتا ہے۔ 67,000 انجیل کے موجود تھے حافظ، لیکن اللہ نے اسے بھی منسوخ کر دیا۔ پروردگار تو نے اتنے حافظوں پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ خدا کی کتاب حافظوں کے بھروسے نہیں چھوڑی جاتی، محافظوں کے بھروسے چھوڑی جاتی۔ خدا کی کتاب اللہ نہیں چھوڑتا، محافظوں کے بھروسے پہ چھوڑتا ہے۔ پروردگار آخر کیسے محافظ چاہیے تیری کتاب کو کی حفاظت کرنے کے لیے؟ کہا مجھے تو بس 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ حافظ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک محافظ ایسا ہو کہ اس کا سر جسم سے جدا بھی ہو جائے تو نوکے سینہ سے قرآن کی تلاوت کرے۔ عزیزان گرامی، تو اب دیکھیں کہ اس نے ان
تینوں کتابوں کو منسوخ کر دیا، بس قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کتاب ہے عزیزان گرامی۔ تو اور دین اسلام کی بات قرآن ہی سے ہو رہی ہے، اب اس نے پسند کر لیا دین کو۔ اب مجلس شروع کر رہا ہوں، 5 منٹ فضائل اور پڑھوں گا بس عزیزان گرامی۔ دین کو پسند کر لیا اس نے، کیوں پسند کر لیا دین کو اب سنیے گا۔ اچھا دین ہے کیا؟ پہلے یہ تو جاننا ضروری ہے نا کہ دین کیا کہتے کسے ہیں۔ یہ نماز دین، یہ روزہ دین، یہ حج دین، یہ زکوٰۃ دین، یہ خمس دین، یہ واجبات دین، یہ فروعات دین، یہ مستحبات دین، یہ قربانی دین، یہ کیا دین کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ تو یہ سب تو دین کے ایک ایک رکن تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ اچھا تو کس کتاب سے پوچھوں؟ توریت سے پوچھوں منسوخ ہو چکی، زبور سے پوچھوں منسوخ ہو چکی، انجیل سے پوچھوں منسوخ ہو چکی، قرآن سے پوچھوں تو قرآن کے ترجمے نہ جانے کس کس انداز سے کر دیے گئے۔ کون بتائے کہ دین ہے کیا، کس کو مکمل دین مان لیا جائے؟ تو کوئی ایسا محقق ہو، کوئی ایسا مدبر ہو، کوئی ایسا معلم ہو، کوئی ایسا خطیب ہو، کوئی ایسا مجتہد ہو، کوئی ایسا مرجع ہو، کوئی ایسا تبع تابعین ہو، کوئی ایسا آیت اللہ ہو کہ جس کی بات کم سے کم ہر فرقے والے مانے۔ شافعی کہے گا تو حنبلی نہیں مانے گا، حنبلی کہے گا تو مالکی نہیں مانے گا، مالکی کہے گا تو دیوبندی نہیں مانے گا، دیوبندی کہے گا تو جعفری نہیں مانے گا۔ تو پھر کس کے کہنے پر ہم سمجھیں کہ دین کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی مکمل ذات کہ جس کو شافعی بھی مانے، حنبلی بھی مانے، مالکی بھی مانے، حنفی بھی مانے۔ تو اب جب تلاشا گیا تو بس ایک ہی ذات کائنات میں ملی کہ جسے سب ماننے والے ہیں، اس ذات کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ جب ان سے پوچھا کہ دین کون ہے تو انہوں نے کہا کہ دین است حسین۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دین است حسین، حسین دین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خواجہ کا فصیح و بلیغ مصرع صرف ماننے والوں کے لیے جھوم جھوم کے لطف اٹھانے کی بات نہیں ہے، ایک مکمل دلیل ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں کہا خواجہ نے، پورے 6 مصرے فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے۔ اب میں یہ پوری مجلس اس پر 1 سال پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں، تو بس چند باتیں جو موضوع سے متمسک ہیں میں اسی کو میں بیان کروں گا، لیکن اب یہ رباعی تو خواجہ کی پڑھنی پڑے گی، ورنہ ان کی روح کہے گی کہ پڑھا تو کم سے کم میرے 6 مصرے تو میرے 4 مصرے کی رباعی تو پڑھ ہی سکتا تھا۔ تو میں ان کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سن لیجئے کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو حسین شاہ ہے، بس 2 سطر کی تشریح کروں گا، پورا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حسین شاہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب ورلڈ کی ڈکشنری سے پوچھا گیا کہ شاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں تو سب نے یکجا ہو کے شاہ کے معنی لکھا کہ کنگ آف دا یونیورس۔ بچے پڑھے لکھے ہیں، ان سے تو میری داد کی امید تھی ہی، اور انشاءاللہ سبھی نے سمجھ لیا کہ اس موضوع پہ اتنی گفتگو ہوا کرتی ہیں کہ زیادہ تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، میرا بچہ بھی سمجھتا ہے کنگ آف دا یونیورس۔ اب جو بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ یونیورس کہتے کسے ہیں۔ عزیزو، یونیورس زمین و آسمان کے مابین کی ساری شے مل کے بنتی ہیں تو اسے یونیورس کہتے ہیں۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تو اس کائنات میں
اس دنیا میں 7 فلک اور 7 طبق کے درمیان جو ہے وہ یونیورس ہے. ابھی بھی آپ توجہ نہیں فرما رہے. وہ یونیورس ہے 7 فلک اور 7 طبق کے مابین. تو اب شاہ نے کہا کہ شاہ است حسین، خواجہ نے کہا تو شاہ است حسین کا مطلب کنگ آف دا یونیورس، یعنی حسین کی شاہی آسمان کے 7 فلک کے اوپر بھی ہے، زمین کے 7 طبق کے اوپر. وضاحت کروں گا تو وجود وزن میں آئے گا انشاءاللہ عزیزان گرامی. یہ میری آخری مجلس ہے اس عشرے کے سلسلے کی، تو بس سمیٹ کے موضوع آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اچھا، دوسرا مصرع کیا کہا؟ بادشاہ است حسین. اب جب بادشاہ کی تشریح کی گئی، توجہ کا طالب ہوں، بادشاہ کی تشریح کی گئی تو یہ کہا گیا کہ زمین کا بادشاہ. بادشاہت صرف زمین پر ہوتی ہے. آپ نے آج تک کسی تاریخ میں کسی مورخ سے، کسی خطیب سے یہ سنا کہ کوئی آسمان کا بھی بادشاہ ہو، کوئی فلک اول کی بادشاہت کرتا ہو، کوئی فلک دوم کا بادشاہ ہو، کوئی فلک تسویم کا بادشاہ ہو، کوئی چرخ چہارم کا بادشاہ ہو؟ ایسا تو نہیں سننے میں آیا. جہاں لفظ بادشاہت آئی وہاں فوراً ذہن زمین کے اوپر جاتا ہے. عزیزان گرامی، پہلا مصرع شاہ ہے، دوسرا مصرع بادشاہ ہے. اے خواجہ، یہ آپ کی بلند فکری، اتنے بلند فکر کے خواجہ، اور آپ جو ہیں پہلے شاہ بنا رہے ہیں، بعد میں بادشاہ بنا رہے ہیں. یہ مصرے کے اعتبار سے بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھائی کسی کو کہا جائے کہ آپ بی اے پاس ہیں اور اس کے بعد کہا جائے کہ آپ ہائی اسکول پاس بھی ہیں. تو یہ بات چھوٹی ہوگی نا، لیکن بات ہے تبھی کہا ہے. کوئی معمولی شخصیت کا نام تو خواجہ ہے نہیں، کوئی راہ چلتا ہوا شاعر نہیں ہے خواجہ. عزیزان گرامی، یہ مولا کے در کا وہ گداگر ہے کہ وہ جب چاہتے تھے تب حسین سے گفتگو کرتے تھے. میں نے ان کی سوانح حیات پڑھی. عزیزان گرامی، میں نے ان کی ایک سوانح حیات پڑھی تو میں روشنی ڈال دوں کہ ایک شخص خواجہ کے مزار پر دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. اس کو یہ احساس ہو ہی نہیں رہا ہے کہ خواجہ یہاں ہے. سنیے گا عزیزان گرامی، خواجہ یہاں ہے. تو اب وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب دعائیں مانگا تو اس کو احساس ہو گیا کہ خواجہ اپنی مزار میں ہے. تو اس نے خواجہ سے سوال کیا، اس کی پہنچ جہاں تک تھی وہ وہیں تک پہنچا. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ اس نے خواجہ سے سوال کیا کہ اے خواجہ، ابھی تو میں آپ سے جب مانگ رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ توجہ کا طالب ہوں. تو خواجہ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ نے جواب دیا کہ میں کربلا گیا تھا. میں کربلا گیا تھا. کہا کس لیے گیا تھا؟ کہا تیری دعاؤں کو وہاں قبول کروانے گیا تھا. ارے بھائی، بدعت کا فتویٰ دینے والے مسلمانوں، ارے خواجہ بھی سیدھے خدا سے رابطہ نہیں کرتے، حسین کے پاس جاتے ہیں. دوسرا مصرع بادشاہ. عزیزان گرامی، جب شاہ کہہ دیا تھا، سمیٹ رہا ہوں، تو بادشاہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن خواجہ کہیں گے کہ ضرورت تھی. اس لیے کہ چاہنے والے تو جانتے ہیں کہ حسین کی شاہی 7 آسمان پر ہے. توجہ کا طالب ہوں. اور 7 آسمان اور 7 زمین تو یہ کم کہا، حسین کی شاہی اس کے اوپر بھی ہے. کہا یہ کیسے پتا چلے کہ حسین کے شاہی دوسری دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ہے؟ کہا اس دنیا کا رہنے والا
اگر کوئی چیز اس دنیا میں بھیج دے تو اس کی شاہی یہاں بھی ہے، اور اس دنیا کا رہنے والا کوئی چیز اس دنیا میں بھیج دے تو اس کا مطلب شاہی اس دنیا میں بھی ہے۔ کہا اس دنیا کے رہنے والے کو زمین پہ آ کے معاف کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں یہاں کا بھی بادشاہ ہوں، اور اس دنیا کے گنہگار کو معاف کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں اس دنیا کا بھی بادشاہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سننے والے، اے لوگوں کی حاجتوں کو حسین تک پہنچانے والے، آپ نے کیوں بادشاہ کہہ دیا، کیوں بادشاہ کہہ دیا؟ کہا آج ذہن 21ویں صدی کی ترقی پر جائے گا تو ایک مرتبہ یزید کی سلطنت کے نقشے کو دیکھ کے گھبرائے گا۔ تو میں نے اس لیے، جانتے ہیں یزید آج کے زمانے کے کم سے کم 40 ملک جو بنتے ہیں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ عزیزان گرامی، کہا ذہن تصور امکان یزید جو انسان کو متاثر نہ کرنے پائے، اس لیے خواجہ نے حسین کو بادشاہ کہہ کے یہ بتایا کہ تمہاری نظر میں اگر یزید کی 40 ملک کی سلطنت ہو تو چکیاں پیسنے والے بیٹے کی ٹھوکر میں اس سلطنت کا انکار بھی ہو۔ کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، تم دیکھنا کہ ایک حسین ہوگا جو یزید سے ٹکرائے گا، کائنات تو سمٹ کے یزید کے ساتھ آئے گی، لیکن اکیلا میرا حسین ہوگا جو یزید کی سلطنت کو ٹھوکر مارے گا، اور ایسا ایک نہیں میں حسین کائنات کو بچائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور باقی اشعار کی تشریح کا ٹائم نہیں رہا، تقریباً 30 منٹ کے فضائل میں نے پڑھ دیے، 2-3 منٹ مصائب بھی مجھے پڑھنا ہے سوگواران امام مظلوم۔ تو اللہ نے دین کو اس لیے پسند کیا، بس اختتام کے آخری کلمہ فضائل کے، اس لیے دین کو پسند کیا اللہ نے کہ اللہ کو حسین پسند تھا۔ جملے کی پذیرائی نہیں ہوئی عزیزان گرامی، حسین خدا کو پسند تھے، اس لیے دین کو اللہ نے پسند کیا۔ یقیناً حسین کو خدا پسند کیوں نہ کرتا؟ کسی نے 1 کی قربانی دی، 2 کی قربانی دی، 3 کی قربانی دی، 5 کی قربانی دی، 7 کی قربانی دی، بڑی سے بڑی قربانیوں میں 21 کی قربانی نظر آئی، ایک قبیلے کی، ایک کنبے کی، لیکن کائنات کا اکیلا ہے حسین کہ جس نے اپنا بھرا گھر کربلا میں خدا کے دین کے لیے لٹا دیا۔ ہاں سوگواران امام مظلوم، حسین محسوس کرنے کی چیز ہے، احساس کا نام ہے حسین۔ تصور میں جائیے کہ حسین ہیں کیا؟ عزیزان گرامی، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا ناز مشیت نے اٹھایا، لیکن ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ عزیزو ایک ایک میدان میں جاتا رہا۔ آج کی تاریخ منسوب ہے حسن کے اس شہزادے قاسم کے نام سے کہ جو پہلی مجلس میں سنا آپ نے کہ جو امیر قاسم تھا اور دشمنوں کی نظر میں 14ویں کا چاند تھا۔ بس سوگواروں مصائب کے 2 فقرے اور مجلس تمام ہو رہی ہے کہ ماہرین جا کے سن لیجئے گا، شاید ایک فکر آپ کے حوالے ہو۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا جسم زندگی میں پامال کر دیا جائے تو قد سے زیادہ بڑھ جاتا۔ میں نے مقتل کا ایک منظر دیکھا کہ حسین نے جب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا تھا تو اس نازنین کے پاؤں رکاب تک نہیں جا رہے تھے، لیکن جب ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں تو سر ایک طرف قد کھینچ رہا تھا، پاؤں ایک طرف قد کھینچ رہا تھا۔ ہائے کوہرام بچ گیا، اے قاسم آپ کا قد تو اتنا لمبا نہ تھا، جسم پہ گھوڑے گزر گئے۔ ہائے قاسمہ، ہائے مظلومہ۔ بس سوگواران امام
امام مظلوم بہت ماتم ہوا قاسم کا، آپ مہدی کا جلوس برآمد کریں گے، گریہ کریں گے، ماتم رات بھر آپ کریں گے۔ سوگوارو جانتے ہیں کہ جو ماتم 11ویں محرم کو جناب قاسم کا، قاسم کی ماں نے کیا، اس طرح کا ماتم مختل میں بس 2 ماؤں کا ملتا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بس 2 ماہوں کا، جاگ کے سن لیجئے اور گریہ کر لیجئے، 2 ماہوں کا ماتم ملتا ہے۔ ایک ماں کا نام ام فروا ہے اور دوسری ماں کا نام فاطمہ ہے۔ مختل میں جب 11ویں محرم کو قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو مختل ابی مخنف لکھتا ہے کہ قاسم کے ایک ٹکڑے کے پاس فروا جاتی تھی تو دوسرے ٹکڑے سے آواز آتی تھی، اماں میں یہاں ہوں،